بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح اسلامی واقعات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار کی بدسلوکیاں۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں ڈال دی اور پیچ در پیچ دینے شروع کر دیے۔ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا۔ وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس ملعون کو ہٹایا۔ کفار مکہ نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، کبھی جسم اتھر پر نجاستیں ڈالیں، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلے تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے، گالیاں دے، قتل کے منصوبے بنائے، جس نے اطہر کو لہو لہان کیا، قید میں رکھا، آپ کے صحن میں پکتے ہوئے کھانے پر غلاظتیں پھینکی، آپ کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ، کبھی پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادوگر، کبھی مذمم کہا اور کبھی شاعر۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور عاص بن وائل تو اس سے بھی بڑھ گیا کہ یہ ملعون جہاں بھی آپ کا ذکر خیر سنتا تو کہتا اسے چھوڑ دو، وہ دم کٹا ہے، اس کے پیچھے اس کی نرینہ اولاد نہیں۔ رحمت للعالمین بہتر و برتر، طاہر و اطہر، ساقی کوثر، شافی محشر، کبھی جواباً صرف اس قدر فرما دیا کرتے، اے فرزندان عبد مناف، حق کے ہمسائیگی خوب ادا کرتے ہو، اللہم صلی علی محمد۔ میری بیٹی رو نہیں، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سر بازار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک آپ کا سر دھو رہی تھی اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ انہیں تسلی دیتے اور فرماتے کہ رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ بہوالا ابن حشام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات پر ابو لہب کا اظہار مسرت۔ ابو لہب کے قبض باطن کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد بے نام و نشان ہو گئے۔ بہوالا ابن کثیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو ابو لہب کا اپنے بیٹوں سے طلاق دلوانا۔ نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھی۔ نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی۔
اور عتبیہ تو گستاخی میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں والنجم اذا ہوا اور ثم دنا فتدلا کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے نبی کی طرف تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا، نعوذ باللہ۔ دشمن رسول کی ہلاکت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتبیہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو کیونکہ مجھے محمد کی بددعا کا خوف ہے۔ قافلے والوں نے عتبیہ کے گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دیے، درمیان میں سامان جمع کیا اور اوپر اس ملعون کو سلا دیا۔ اچانک رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر اس نے عتبیہ کو پھاڑ دیا۔ کفار مکہ کا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استہزاء کا ایک واقعہ۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ راش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکے آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا، اور راش نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش نے اس شخص سے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں ان سے جا کر کہو وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دیں گے۔ عراشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سرداروں نے آپس میں کہا، آج لطف آئے گا۔ عراشی نے جا کر حضور سے اپنی شکایت بیان کی تو آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا جو کچھ گزرے اس کی خبر لا کر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے پوچھا، کون؟ آپ نے جواب دیا، محمد۔ وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا۔ آپ نے اس سے کہا، اس شخص کا حق ادا کر دے۔ اس نے جواب میں کوئی چونا چرا نہ کی، سیدھا اندر گیا اور اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ قریش کا مخبر یہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرا سنا دیا اور کہنے لگا کہ واللہ آج وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ابو جہل جب نکلا تو محمد کو دیکھتے ہی اس کا رنگ پھک ہو گیا، اور جب محمد نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں جان نہیں۔ بہوالا ابن ہشام۔ استہزاء کا ایک اور واقعہ۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ بنی زبید کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ قریش کے لوگوں، تمہارے ہاں کون تجارتی مال لانے کی ہمت کرے گا جبکہ تم باہر سے آنے والوں کو لوٹ لیتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا، ابو الحکم یعنی ابو جہل نے۔ اس نے میرے 3 بہترین اونٹ خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور ان کی قیمت بہت کم لگائی۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی شخص ان اونٹوں کو اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ پر خریدنے کے لیے تیار نہیں، اور اس وقت پر فروخت کر دوں تو سخت نقصان اٹھاؤں گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس سے تینوں اونٹ خود خرید لیے۔ ابو جہل دور بیٹھا ہوا خاموشی سے یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، خبردار، جو تم نے پھر کسی کے ساتھ ایسی حرکت کی جو اس غریب بدو کے ساتھ کی ہے، ورنہ میں بری طرح پیش آؤں گا۔ وہ کہنے لگا، آئندہ میں کبھی ایسا نہ کروں گا۔ اس پر امیہ بن خلف اور دوسرے مشرکین جو وہاں موجود تھے ابو جہل کو شرم دلانے لگے کہ تم نے محمد کے سامنے ایسی کمزوری دکھائی کہ شبہ ہوتا ہے شاید تم ان کی پیروی اختیار کرنے والے ہو۔ اس نے کہا، بخدا میں ان کی کبھی پیروی نہ کروں گا، مگر میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں کچھ نیزہ بردار کھڑے ہیں اور میں ڈرا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی ذرا ترپاہی کی تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔